ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو تمام انسانیت کے لیے نافع بنا۔ الہ العالمین جو مالدار ہے اسے غنی بنا، جو غنی ہے اسے سخی بنا، جو سخی ہے اسے فیاض بنا، اور اس کی فیاضی سے تمام امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو روضہ اقدس کی حاضری مقدر فرما۔ الہ العالمین جمعیت علماء کے تمام خدام کو، تمام اکابرین اور ذمہ داروں کو الہ العالمین ان کی عمریں دراز فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ گزر رہا ہے، ہم نے اپنی ناقدری میں اس کو گزار دیا ہے۔ یا اللہ جو بچا ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کے ان نیک اعمال کو قبول فرما جو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیے ہیں۔ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تمام کے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کروٹ مغفرت فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ان کی عمریں دراز فرما، ان کی آنکھوں کو اولاد کے ذریعے سے نور عطا فرما، جن کو سرور عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ بھی نذیر یوسف بھائی کے خیرون، اس کا نام یوسف بھائی یوسف بھائی کے دفتر روشن گیٹ جمعیت علماء ارشد مندی شہری جمعیت کے دفتر پر ایک چھوٹی خانی پروگرام کے اندر الحمدللہ جمعیت علماء کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی سلائی مشین کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس میں جو ہے آج خاص طور سے ہمارے مراٹھواڑہ صدر مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب، نائب صدر مہاراشٹر جمعیت علماء قاری عبدالرشید صاحب، اور جن کی طرف سے جمعیت علماء کے لیے ہمیشہ جو معاونت کی جاتی ہے، ایسے ہمارے طاہر بھائی سوداگر اور تمام علماء کرام جمعیت کے ذمہ داران عاطف مالوتکر، یوسف صاحب، نائب صدر مولانا عبدالمجید، مولانا انصار صاحب، خلیل صاحب، عتیق صاحب، ان سب کی موجودگی میں، مولانا قیصر صاحب کی موجودگی میں آج سلائی مشین کی تقسیم عمل میں آئی۔ ہمارا منشا یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں جو غریب ہے، ضرورت مند ہے، یہ گھر بیٹھے حلال طریقے سے روزی کمائیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بکے نہ، یہ کسی کام میں دوسرے طرف کوئی ان کے گھر میں غلط استعمال نہ کرے بیچ کے، اس لیے یہ صرف گھر میں روزی کمانے کے لیے رہے اور روزی کمائے اس کے اوپر، یہی ہمارا مقصد ہے جمعیت علماء کا۔ کتنی مشینیں دیجیے آج تو 10 مشینیں دی جا رہی، الحمدللہ 70 مشینیں دی گئی ہیں۔ مشینہ دے دیں ٹھیک ہے، سوداگر صاحب ایک گولی ایسا تھوڑا سا ایسا ہو جاؤ آپ پیچھے، ہاں ایسا لیے جیسا، ہاں لو ہاتھ میں، صرف ہاتھ لگا کے چلو ٹھیک ہے، بس محترم علماء کرام اور معززین شہر، آج جمعیت علماء شہر اورنگ آباد کے دفتر پر ایک عظیم کام کے لیے حافظ عبدالعظیم صاحب نے 2-4 روز پہلے سے اطلاع دی تھی کہ اس طرح کی ایک جمعیت کی خدمت ہے جو انجام دینی ہے، آپ حضرات تشریف لائیے۔ ویسے پروگرامات بہت ہوتے ہیں، لیکن اس نوعیت کا پروگرام رمضان المبارک میں جیسے کئی تنظیمیں اپنے اپنے طور پر زکوٰۃ کی اجتماعی تقسیم اور راشن کٹ وغیرہ غرباء و مساکین میں تقسیم کرتی ہے، کہیں پر جو ہے مدارس میں نقل و خدمات دی جاتی ہے، کہیں پر جو ہے کھانے پکا کر کھلائے جاتے ہیں، کہیں کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بہرحال جس کو جیسا مناسب لگتا ہے وہ اس مہینے میں کام کرتا ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غربت جو ہے ایک دم ختم نہیں ہوتی۔ گھر کے معاشی مسئلہ بنائیے کہ وہ کھا لے پی لے خرچ کر لے، ختم کر دیں، ان کو خود کفیل بنانے کے لیے کوشش کیجیے کہ بسا اوقات کسی ایک آدمی کو پوری زکوٰۃ دینی پڑے تو دے دیجیے تاکہ اس کا کاروبار سیٹ ہو جائے اور وہ کام کاج کر سکے۔ اس موقع پر جناب میں سوداگر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے
اپنی سوچ کے ساتھ، میں نے شروع میں ملاقات میں بھی کہا ان سے کہ آپ کی سوچ پر مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ سوداگر صاحب سے، جمعیت علماء شہر اورنگ آباد کے آپسی اشتراک سے ایسا بڑا کام لے گا کہ جو اورنگ آباد کی تاریخ میں اپنی ایک مثال رکھے گا اور یہیں سے اس کی بنیاد پڑے گی۔ امین حامد آپ نے کہا کہ آپ عظیم ہیں، آپ کا کام بھی عظیم ہے، لیکن دفتر جو ہے وہ چھوٹا سا پڑ گیا ہے، تو آپ کام کا شروع کیجئے، انشاءاللہ بڑے پیمانے پر صاحب جیسے آپ کو معاونین اور مخلصین ملیں گے، جس سے قوم کے اس طبقے کی انشاءاللہ ایسی بھرپور مدد ہوگی کہ وہ جو ہے مانگنے کے اس طریقے سے بعد آ جائیں گے اور حلال روزی کے ذریعے خود بھی روزی حاصل کریں گے اور اپنے اولاد کو بھی جو ہے حلال روزی کا پابند بنائیں گے۔ میں آخر میں پھر جمعیت علماء شہر اورنگ آباد اور سوداگر صاحب کے لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ معنی کہ ہم راہ کو گلزار نہیں بنا سکتے ہیں، یہ معنی کہ ہم راہ کو گلزار نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن کچھ کانٹے تو کم کر کے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس دین کو اور آپ کی اس طریقے کو قبول فرمائے اور جمعیت علماء کے کاز کو، اس کے مشن کو، اس کے مقصد کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کا اسے ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔